نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 7 پڑھیں گے۔ اذا جب القو ڈالا جائے گا ان کو، فیہا اس میں، یعنی جہنم میں، سمعوا تو وہ لوگ سنیں گے، لہا اس کے لیے یعنی جہنم کے لیے، شہیقاً چنگھاڑنے کی یا دھاڑنے کی آواز، وہی اور وہ تفور جوش مار رہی ہوگی یا جوش کھا رہی ہوگی۔ محاورہ ترجمہ اس کا اس طریقے سے ہوگا، اذا القو جب وہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس جہنم میں، سمعوا تو وہ سنیں گے، لہا اس جہنم کے لیے، شہیقاً چنگھاڑنے کی یا دھاڑنے کی آواز، وہی تفور اور وہ جہنم جو ہے وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا ہوگا تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جہنم کا عذاب ایک بری جگہ ہے، یعنی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اب صرف یہ نہیں ہے کہ ان کافروں سے یہ کہا جائے گا، یعنی ان نافرمانوں سے یہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ جہنم کے عذاب کا مستحق بنا دیا گیا ہے، یا آپ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو القو سے مراد یہ نہیں ہے کہ ڈالے جائیں گے، بلکہ ان کو کک لگا کے ان کو پھینکا جائے گا، یعنی ان کو اس طریقے سے جیسے کہ کچرے کے ڈبے میں کوئی کچرا جو ہے وہ کک لگا کر کے پھینکا جائے، تو اس طریقے سے ان کو پھینکا جائے گا۔ اور جیسا کہ ہم پچھلے بھی میں نے بیان کیا تھا آیت میں کہ جو جہنم ہے اس کے درک ہوتے ہیں، یعنی اس کے درجات ہوتے ہیں، اور وہ ڈاؤن ورڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ نیچے جس طریقے سے کھائی ہوتی ہے اس طریقے سے اس کے درک ہوتے ہیں۔ پھر جب اس کے اندر، اس کھائی کے اندر، جہنم کی کھائی کے اندر جب ان کو پھینکا جائے گا تو پھر وہ لیول بائی لیول اس کے اندر گرتے چلے جائیں گے، اور جتنی گہری کھائی ہوگی ظاہر سی بات ہے اتنا ہی زیادہ پھر اس کا ایک گرنے کا عذاب الگ اور ایک جہنم کا عذاب الگ۔ اور پھر ایک اور عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، شہیقاً کہتے ہیں ایسی آواز کہ جس میں گدھے کے جو آخری وقت ہوتا ہے یا اس کی جو آخری جو اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت جو وہ چنگھاڑتا ہے اور جس درد سے اور دردناک قسم کی جو آوازیں نکالتا ہے وہ مطلب اگر گدھا ویسے ہی مطلب آواز لگا رہا ہو، باقی اور کوئی دوسرے اینیملز ہوتے ہیں وہ اپنی جو بھی ان کی آواز ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہمارے انسانوں کے کانوں پہ اتنی گرا نہیں گزرتی، لیکن جو گدھے کی آواز ہوتی ہے وہ کانوں پہ بہت گرا گزر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے پھر ہم وہاں پر جب ہم گدھے کی آواز سنتے ہیں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ تو جب ایسی آواز آئے گی جو بے انتہا دردناک ہوگی اور بہت چنگھاڑتی ہوئی اور کانوں میں چبھتی ہوئی آواز ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف وہ جہنم کا عذاب دیے جائیں گے بلکہ عذاب پہ عذاب ہے، وہی تفور، اور اسی تکبر والی اور ایسی غسیلی ہے کہ وہ جب اس کے اندر منکرین یا کافرین یا منافقین جب اس جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے، پھینکے جا رہے ہوں گے، ان کو اٹھا کے پھینکا جا رہا ہوگا، اور وہ جب ایسی چنگھاڑنے کی اس کی آواز سنیں گے جو ان کے کانوں پہ گرا گزر رہی ہوگی، جلنے کا عذاب تو ایک طرف، پھینکے جانے کا عذاب ایک طرف، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی چنگھاڑتی ہوئی آواز کا عذاب جو کہ ان کے کانوں کے پردے تک پھاڑ دے گا، وہ عذاب ایک طرف۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جہنم ایسے جوش مار رہی ہوگی کہ جو اس کے اندر پھینکے جائیں گے تو وہ اس کی جو ہیبت ہوگی، وہ اس کی ہیبت سے، اس کے جوش سے اور اس کی جو غصہ ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک اور مزید عذاب میں جو ہے وہ پڑ جائیں گے، مبتلا ہو جائیں گے۔ جو آگے کی آیت ہے وہ اس تفور کے لفظ کو مزید واضح کر دے گی، انشاءاللہ وہ ہم
آیت نمبر 8 میں اس کی جو تفسیر پڑھیں گے یا اس کی جو ڈیٹیل پڑھیں گے وہ ہم اس کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔